محمد بن سعید رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے سونے سے پہلے درود پاک کی ایک معین تعداد جو ہے اپنے اوپر لازم کی ہوئی تھی، اور یعنی ایک پرٹیکولر عدد تھا کہ اتنے میں نے درود پاک پڑھنے ہیں سونے سے پہلے۔ کہتے ہیں ایک رات اپنا عدد پورا کیا اور پورا کر کے میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا، نیند آ گئی مجھے۔ میں اپنے کمرے میں تھا، خواب میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف بڑھے اور فرمایا اپنا وہ منہ میری طرف کرو، میرے پاس لاؤ جس کے ساتھ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے، تاکہ تمہارے اس منہ پر میں بوسہ دوں۔ کہتے مجھے حیا آئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے منہ پر بوسہ دیں گے۔ کہتے میں نے اپنا چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی منہ کی بجائے تھوڑا کراس کر لیا، پیارے آقا نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ اچھا، اب خواب میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، مگر یہ کرم نوازی دیکھیں۔ کہتے میں فوراً نیند سے بیدار ہو گیا اور میری زوجہ بھی بیدار ہو گئی، میرے بچوں کی جو امی ہے وہ بھی بیدار ہو گئی، اور اس وقت پورے گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو مہک رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کرم فرمایا تھا نا خواب میں، کہتے اس کی برکت سے 8 دن تک میرے رخسار سے کستوری کی خوشبو آتی رہی، اور یہ جو خوشبو تھی میں اکیلا محسوس نہیں کرتا تھا، میری فیملی جو ہے، میری زوجہ جو ہے وہ بھی محسوس کرتی تھی کہ اس رخسار سے جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا وہ 8 دن تک کستوری کی طرح مہکتا رہا۔ جمعہ کے دن کرنے والی آسان نیکیوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس میں پہلی کیا ہے؟ غسل کرنا، نمبر 2 تیل لگانا، اور نمبر 3 خوشبو لگانا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کرے، پھر اپنا سر اچھی طرح دھوئے، پھر اپنی خوشبو میں سے بہترین خوشبو لگائے اور اپنے کپڑے بہترین کپڑے پہنے، پھر نماز کے لیے نکلے اور 2 شخصوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے، پھر امام کی بات کو توجہ سے سنے، امام کی بات کو توجہ سے سنے، تو اس کے اس جمعہ سے اگلے جمعہ اور مزید 3 دن کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اچھا، پھر نا ذکر میں بھی بڑی خوبصورت احادیث ایسے ذکر ہوئے ہیں کہ کمال ہے۔ سب سے افضل ذکر کس کو کہا گیا؟ کلمہ پاک کو، لا الہ الا اللہ۔ اپنی زبان پر کلمہ پاک کو زیادہ سے زیادہ لائیں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے جو 100 مرتبہ کلمہ پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو۔ اچھا، پھر ایک کمال کی بات کہوں، ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، مجھے بہت پسند آئی تھی، آج تک یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، ایک وقت آئے گا جب زبانیں بھاری ہو جائیں گی، جب لاسٹ مومنٹ ہوتے ہیں نا، سکرات کا وقت ہوتا ہے، بندہ بول نہیں پاتا، زبان بھاری ہو جاتی ہے، تو جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی، سکرات کے وقت بھی زبان پر کلمہ جاری ہوگی۔ اب اس بات کو ذرا غور سے سمجھنا، چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا، کل کتنی بار پڑھا تھا، کتنا ٹائم ہو گیا کلمہ پڑھے ہوئے؟ یہ ہماری کیفیت پڑھنا نہیں ہے، اور تمنا یہ ہے کہ مرتے وقت آخری زبان پر جملہ کلمہ پاک ہو۔ کم از کم روز 100 بار تو پڑھو بھائی، چلتے پھرتے افضل الذکر کہا گیا اس، نہیں پڑھتے تو کلمہ پاک کم از کم 100 بار روزانہ پڑھے، عادت بنائیں، چلتے پھرتے پڑھے، اس کی برکتیں دیکھو گے آپ۔ پھر سبحان اللہ، علماء بیٹھے ہیں، بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث میں کیا خوبصورت وظیفہ دیا گیا ہے کہ 2 کلمے ہیں، چاہے ہے یہ تو الفاظ بھی ایسے موتیوں کی طرح اس حدیث کے، جب بھی پڑھی ایمان تازہ ہو گئے۔ آقا فرماتے حدیث کا مضمون ہے 2 کلمے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، اور اللہ کو بڑے پسند ہیں۔
اور کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ذرا مل کر پڑھ بھی لو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھتے رہا کریں. میں آپ کو اپنی زندگی کا اس میں پریکٹس بتاتا ہوں. اس میں جو نبی پاک نے فرمایا نا، بے شک اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اور یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ختم بخاری میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں آقا نے کیا فرمایا؟ زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہے. وزن بڑا ہے اس کا اعمال نامے پر. اور میں نے ایک اور اس میں پریکٹس کی ہے کہ اگر آپ برڈن فیل کریں نا زندگی میں، بوجھ، کاندھوں پر بوجھ ہو، پریشر ہو، کام کا بوجھ ہے، مسائل کا بوجھ ہے، آپ یہ پڑھنا شروع کریں، آپ فیل کریں گے آپ ہلکے ہونا شروع ہو گئے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ کا پاک نام تمہارے ٹینشن دور کر دے گا. یہ وظیفے حدیثوں میں موجود، پڑھتے رہا. بہت سارے وظائف ہیں ماشاءاللہ جو جس کے مرید ہیں. پیر کے فیضان کو حاصل کرنے کے طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے پیرانے عظام شجرہ دیتے ہیں، اور اس میں وظائف ہوتے ہیں، اور یہ قرآنی وظائف، احادیث کے وظائف، اس کو اپناؤ. ہر جملے پر نیکی ہے، ہر لفظ پر نیکی ہے. یہ نیکیاں کماتے چلے جائیں تاکہ مرنے کے بعد جب یہ بندہ انبار دیکھے گا نا تو حیران ہو جائے گا کہ یہ کدھر سے نیکیاں آئیں. تو پھر اسے پتہ چلے گا یہ وہ ذکر تھا، وہ درود تھا، وہ دعائیں تھی جو تم نے دنیا میں کی تھی. تو اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ موبائل اور سوشل میڈیا پر جو گھنٹوں ضائع کرتے ہو نا، اس کی جگہ کچھ وقت نکال کر تلاوت میں، ذکر میں، خاص طور پہ پابندی سے نماز کی عادت ڈالیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کے سامنے ایک شکاری آیا اور اس نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا تھا. گویا اس نے ہرنی کا شکار کیا ہوا تھا. اس ہرنی نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو ہرنی انسانی زبان میں آقا سے گفتگو کرنے لگ گئی. میرے آقا کی بھی کیا شان ہے، جانور بھی نبی پاک سے گفتگو کیا کرتے. اور اللہ کے حبیب کی قوت سماعت اور علم کا عالم دیکھیں کہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھا کرتے تھے. ہرنی کہتے حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دلوا دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. آپ ذرا سوچیں، ماں ہوتی ہے، چاہے وہ جانور کی ماں. اس نے یہ نہیں کہا حضور مجھے چھڑوا دیں، مجھے رہا کروا دیں، بس مجھے اتنی رعایت دیں کہ میرے بھوکے بچوں کو میں دودھ پلا کر آ جاؤں. اب ایسا تو کبھی ہوتا نہیں ہے کہ کسی جانور کو کوئی پکڑ کے آ جائے، چھوڑ دے، وہ پھر واپس آ جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو کیا گارنٹی ہے؟ واپس نہ آئی تو وہ ہرنی کیا کہتی ہے، بڑا میسج ہے اس میں. وہ ہرنی کہتی ہے حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. ذرا سوچیں. اور حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز تو پڑھے مگر دعا نہ مانگے. یہ بات سمجھنے والی ہے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے فرمایا اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی. کہ حضور کیا گارنٹی ہے کہ یہ واپس آئے گی؟ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں. وہ پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسی عظیم ہستی ہے، ان کو دیکھ کر ہرنی باتیں کرنے لگ گئی ہے، یہ گارنٹی دے رہے ہیں تو واپس آنا ہے. اس نے اس شکاری نے ہرنی کو چھوڑ دیا. کبھی ہسٹری میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ کوئی شکاری کسی پرندے کو، کسی جانور کو گرفتار کر لے، چھوڑ دے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور آ کر خود سرنڈر کر دے. مگر زمانے نے یہ منظر دیکھا کہ ہرنی دوڑتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئی. آقا بھی وہیں کھڑے ہیں، شکاری بھی وہیں کھڑا ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو ہرنی دودھ پلا کر واپس آنے لگی ہے. واپس آ کر اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، شکاری نے پھر پکڑ لیا. اب یہاں یہ واقعہ تو کمپلیٹ ہوتا ہے، مگر اس واقعے کا اگلا حصہ اور خوبصورت ہے کہ اب جب یہ معاملہ ہوا تو جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں آپ کی امت پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے یہ ہرنی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. اور حضور
آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹا دوں گا جس طرح یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے. میں اور کچھ بیان نہ کروں نا، صرف اسی حدیث پر بات کرتے رہے تو بہت ہے. کتنی ساری باتیں یہ ایک واقعہ سکھا رہا ہے. سب سے پہلے سمجھو میرے آقا کی شان کیسی ہے. جو نبی ہرنی کی فریاد سن کر مدد فرمائے، امتی کی فریاد سن کر کیوں نہ سینے لگائے، کیوں نہ ہماری مشکلیں آسان فرمائے. ذرا سوچو، جانوروں کا بھی یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہماری پکار سنتے ہیں. اور دوسری بات، جن دو باتوں کی طرف اس ہرنی نے بات کہی کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت کہ جو آپ کا ذکر سنے اور درود نہ پڑے. یہاں بڑی اہم بات سمجھنے والی ہے. درود پاک کی فضیلتیں تو بہت بیان ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہنی چاہیے، مگر اس کا یہ تصویر کا دوسرا رخ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو لوگ بالکل درود نہیں پڑھتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں گے پھر بھی نہیں پڑھتے، اپنی کتابوں میں اپنی جگہوں پر بھی جب جہاں نبی پاک کا نام آتا ہے وہاں بھی شارٹ فارم ماد اللہ یوز کر رہے ہیں، سعود لکھ دیں گے. ارے تمہارے پاس پوری کتاب لکھنے کا جگہ ہے، درود پاک لکھنے کی باری آتی ہے تو شارٹ فارم پہ آ جاتے ہو. نہ کریں ایسا. اور یاد رکھیے حدیث پاک کا مضمون ہے جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. درود کے بغیر زندگی نہیں ہے. حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق لکھے امت پر، پیارے آقا کے حقوق علماء نے کتابوں میں لکھے. قاضی ایاز نے شفا شریف میں جو 8 حقوق تحریر فرمائے اس میں بھی ایک حق یہ لکھا کہ امتی پر نبی پاک کا حق ہے کہ وہ نبی پاک پر درود بھیجے. مگر یہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پورے پورے دن گزر جاتے ہیں مگر زبان پہ ایک بار بھی درود نہیں آتا. ایسا نہ کرو. درود تو ہماری لائف لائن ہے، درود تو ہمیں برکتیں اور رحمتیں عطا کرتا ہے، نبی پاک کے قرب کا طریقہ. آپ نے سنا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص. دوسری بڑی اہم بات، اور وہ کیا کہا اس ہرنی نے، حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے. اب یہاں بھی بڑا برا حال ہے. اول تو نماز ہی نہیں پڑھتے لوگ، پڑھتے ہیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے، ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا ادھر باہر جانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے. حالانکہ یہ خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا. اچھا اللہ کی شان قریبی ذرا سمجھو اس میں. ہاں دنیا میں مانگنے والا اچھا نہیں لگتا. آپ سے اور مجھے کوئی مانگے، ایک بار مانگے کہ یار چلو ٹھیک ہے جاننے والا دے دو، دوسری بار مانگے بولے ابھی تو دیے تھے پھر آ گیا، چلو یار کیا کرے کرنا پڑے گا. وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں بچتی، کچھ کم ہو جاتی ہے. تیسری بار آ گیا، ارے اس کی تو مانگنے کی عادت ہو گئی یہ لگتا ہے. چوتھی بار موبائل ہی بینڈ کر دیتے ہیں، بلاک کر دو بھائی یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے. یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا والے. مانگو تو اچھا نہیں سمجھتے. کریم کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے رب اسے اتنا قریب فرما لیتا ہے، اسے اتنا پسند فرماتا ہے. جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. فرق دیکھو دنیا والوں میں اور میرے رب کی شان کریمی کا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. مگر یہ بندہ ہے جو سب سے مانگتا ہے رب سے نہیں مانگتا. نماز پڑھ کے بھی دعا نہیں مانگتے. ارے دعا مانگو، دعا کو نارمل عبادت نہیں کہا گیا. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا بھی مغز ہے. ادھر نہ دعا کا ٹائم ہے نہ دعا کا سلیقہ ہے. مانگتے بھی ہیں تو چلو یار مانگ لیتے ہیں، پوری ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں. یہ بھی تو بڑا پرابلم. تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے. علماء نے لکھا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے والد گرامی کی کتاب احسن الوعاء آداب الدعاء پر جو حاشیہ لکھا اس پہ آپ نے تحریر فرمایا کہ جس کو یہ یقین نہیں ہے نا کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہونی. قبول دعا ہونی اسی کی ہے جس نے یقین سے مانگنا. جس سے مانگ رہا ہوں وہی تو دینے والا ہے، اس کے سوا کون ہے دینے والا. خدا را دعا میں کنجوسی نہ کرو. اتنی پرابلمز ہے تمہارے ساتھ پھر بھی نہیں مانگتے. حالانکہ سارے مسائل کا حل ہی دعا میں ہے. الدعاء صلاح المومن، آقا فرماتے دعا مومن کا ہتھیار ہے. دارا اللہ سے دوستی کر، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. دعا ہے کیا پتہ ہے؟ یہ اللہ سے گفتگو ہے،
اللہ سے بات کرنا ہے. دنیا میں کوئی کہے یار مجھے وزیر اعظم سے بات کر، مذاق اڑائیں گے، تجھے ٹائم ہی نہیں ملے گا بھائی، کدھر وزیر اعظم؟ اچھا چلو ٹائم مل جائے گا. بڑی مشکل سورس لگائی، اسلام آباد جانا پڑے گا فلاں تاریخ کو اتنے بجے اتنی منٹ کی ملاقات، بس اس کے بعد زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، کتنی محنت کے بعد جا کر کسی بڑے آدمی سے دنیا میں ٹائم ملتا ہے. اور جو خالق کے کائنات ہے اس سے بات کرنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے. جتنی بات کرنی ہے اتنی کرو، جتنی بار کرنی ہے اتنی کرو. لوگ کسی بڑے آدمی سے مل کر آئے تو کہتے ہیں میں فلاں سے مل کر آیا ہوں. ارے تمہیں رب سے بات کرنے کا روز موقع ملتا ہے تم پھر بھی نہیں کرتے. سمجھو دعا کی اہمیت. مولا علی شیر خدا کس طرح سمجھاتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو دعا کرنے لگ جاتا، جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھنے لگ جاتا. قرآن اور یہ دعا یہ بڑا کمال کا کنیکشن ہے اللہ سے. ان دونوں سے دور ہو. پلیز اپنی زندگی میں دعا کو شامل کریں. میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ جی تو چاہ رہا ہے میں دعا پہ ہی بات کرتا رہوں کہ اس کی، اور یہ کمال کی کتاب ہے. چلیں بات ہو ہی گئی ہے تو اس کتاب کو حاصل کریں. یہ فیضان اعلیٰ حضرت کا اس کتاب میں مکتبۃ المدینہ نے بڑی آسان اردو میں اس کو چھاپ دیا. یعنی دعا کرنی کب کب ہے، اوقات کیا ہے، آداب کیا ہے، انداز کیا ہو. وہ کون سے کام ہے جن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ایک بڑا کام تو پتہ ہے کیا ہے؟ حرام کمانے والے کی دعا. ادھر کون چیک کرتا ہے کدھر سے پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ آنے دو بھائی، بیلنس بڑھنا چاہیے. موبائل کے اندر بھی ذرا پتہ نہیں کون کون سے جوئے آ گئے، جس کو جو دیکھو بس کہیں سے بھی پیسے آنے چاہیے، پوچھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ دعائیں قبول. پہلے چیک تو کرو کہیں حرام تو نہیں کھا رہے. دعا قبول ہونے کے روزی حلال ہونی، پھر دیکھیں کیسے دروازے، کیسے غیب سے برسات ہوتی. تو بہرحال جو آخری بات اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا کہ اے حبیب اللہ تیری امت پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے. تو یہ ہے میرا مولا جو ماؤں سے زیادہ، ماں جتنا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا وہ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. اب ہم ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں چکا. تو امید ہے کہ درود پاک کی اور دعا کی اہمیت سمجھ آئی ہوگی. نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو میرا موضوع ہے وہ بہت آسان طریقے سے ہم کس طرح نیکیاں کما سکتے ہیں. سب سے پہلے تو نیکیاں کمانے کا ذہن بناؤ. میں نے اور آپ سب نے دنیا سے جانا ہے، لیکن کچھ لوگ زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے. ان کے ٹائم ٹیبل میں سب کچھ ہے مگر ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ بیچ میں مر گیا تو قبر کیسی ہوگی. نیو کراچی میں رہتا ہوں، تھوڑے پیسے اور بنا لوں تو مکان بڑا کرنا ہے، اور پیسے ہو گئے تو اور اچھی سوسائٹی میں ٹرانسفر ہونا ہے. مستقبل کے 5 سال کا پلان ہے، 10 سال کا پلان ہے. ارے مرنے کا پلان ہے کہ نہیں؟ اور پھر جس قبر میں جانا ہے وہ قبر روشن ہوگی کہ نہیں؟ ادھر میرے اور آپ کے صرف اعمال کام آئیں گے. پلیز سمجھو بات کو. قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، یہ سب ادھر رہ جائے گا. میں اکیلا جاؤں گا اور میرے اعمال جائیں گے. آج میں اور آپ کسی شہر میں، ملک میں جانے کا پلان بنائیں. کوئی پنجاب جانے والا ہو، کوئی ناردرن ایریاز میں لوگ جا رہے ہیں، کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے. کیا کرتے ہو آپ؟ یار موسم کیسا ہے آج کل، کپڑے کیسے لینے ہیں، بیگ کتنا بڑا ہوگا. 4 دن کا سفر ہے تو چھوٹا بیگ، 15 دن کا سفر ہے تو بڑا بیگ، سردیاں ہیں تو جیکٹ بھی ڈالتے ہیں. کتنے کون سی کرنسی چلے گی، وہ پیسے بھی لیتے ہیں. 5, 10, 15 دن کے سفر کی تیاری کے لیے سب تیاری ہے. ایک ایسا سفر کرنا ہے مجھے اور آپ نے جو 5, 10, 15 دن کا نہیں ہے. اچھا اس سفر میں تو دوست، فیملی، بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. ادھر کہیں ملک میں پہنچ گئے، پیسے ختم ہو گئے، فون کر کے منگوا سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو چیزیں مل جائیں گی. میں جس سفر کی بات کر رہا ہوں اکیلے جانا ہے، وہاں کچھ منگوا نہیں سکتے. جو کر گئے نا وہی ملنا ہے. یا تو کام ایسے کر جاؤ جو ادھر ملے، یا جو ساتھ لے جاؤ گے وہ ساتھ جائے گا. اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا. مگر اس سفر کی کون تیاری کر رہا ہے؟ کون اس کی فکر کر رہا ہے کہ یار ادھر کون سی کرنسی کام آئے گی، کون سے اعمال کام آئیں گے؟ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟
لوگ کسی کے جنازے میں جاتے تھے. آج ہم کسی کے جنازے میں جائیں تو ہمیں پتا کرنا ہو کہ یار میت کا بیٹا کون ہے یا میت کا رشتہ دار کون ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کون رو رہا ہے یا کس سے لوگ مل رہے ہیں. ہماری نشانی یہ ہوتی ہے کہ یار یہ لگتا ہے میت کا کوئی وارث ہے. پہلے کے زمانے میں میت کا وارث ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا تھا. کیوں؟ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے. کیوں رو رہے ہوتے تھے؟ میت سے پیار ہوتا تھا. نہیں, سب کو اپنی قبر یاد آتی تھی. یہ مر گیا, میری باری ہے. قبرستان جاتے تھے تو ہال آتا تھا, قبر دیکھتے تھے تو نیند اڑ جاتی تھی کہ اسی قبر میں مجھے اتارا جائے گا. اتنی گرمی کے دن چل رہے ہیں, لائٹ چلی جائے تو کیا حال ہوتا ہے. جنریٹر لگائے ہیں, یو پی ایس لگائے ہیں, اے سی لگائے ہیں لوگوں نے. کسی طریقے سے گرمی والی رات نہ گزرے. تم سے ایک رات بغیر پنکھے کے نہیں گزرتی. سوچو قیامت تک جس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی وہ کیسے گزارے گا وہ راتیں. ارے جس کو یہاں گرمی لگتی ہے اس کو تو قبر کی گرمی کی زیادہ فکر ہونی چاہیے نا, کہ اللہ کرے قبر بھی باغ و بہار بن جائے, قبر بھی جنت کا باغ بن جائے. ادھر نرم بستر ہے تو قبر میں بھی جنتی بستر مل جائے. ادھر ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہے, قبر میں بھی جنت کی کھڑکی ہو جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں آئیں. اکیلے سفر کرنے میں تمہیں مزہ نہیں آتا, اس قبر میں جنت کی نعمتیں ہو, اس کی تیاری نہیں کرو گے تو وہ اکیلا سفر کیسے کٹے گا. پلیز اس کے بارے میں سوچئے, پلان کیجئے. اور بزرگوں نے پتہ ہے کیا پلان کیا؟ انہوں نے زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب رکھا تھا کہ زیادہ نیکیاں کر لیں, زیادہ ثواب کما لیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے, جس جگہ سے نکلتے نا ان کی زبان ذکر اللہ سے تر رہتی تھی. ایک بار ایک سڑک سے گزرے, پھر واپس آئے, پھر گزرے, تو کسی نے کہا ابھی تو آپ گزر کر گئے تھے, پھر کیوں واپس آئے؟ فرمایا میں جب اس گلی سے گزرا تو ذکر اللہ کرنا رہ گیا تھا. میں چاہتا ہوں میں زندگی میں جدھر جدھر سے گزروں ہر جگہ کو ذکر اللہ کا گواہ کرتا چلا جاؤں. یہ مائنڈ سیٹ تھا. اب اسی بات سے اگر میں ایک بات سوچوں کہ ان کی تو یہ تمنا تھی کہ جدھر جدھر سے گزروں میرے نیکیوں کی وہ جگہ گواہ بنے, مگر ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جدھر جدھر جاتے ہیں ادھر جا کر گناہ کرتے ہیں, ان تمام جگہوں کو اپنے گناہوں کا گواہ کر رہے ہیں. ایک تو بڑا وبال یہ میوزک آ گیا ہے, گاڑی کے اندر ٹیپ لگایا, گانے بج رہے ہیں, گھر سے آفس گئے سارے راستے کو گناہ کا گواہ کر دیا. یہ زمین گواہی دے گی, یاد رکھنا. اچھا موٹر سائیکل پر تو ٹیپ تھا نہیں, مگر گناہ کمانے کا شوق بہت ہے تو ہیڈ فون لگایا, موٹر سائیکل بھی چلا رہے ہیں اور گانے سن رہے ہیں. سوچو اللہ نہ کرے اسی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ کیسی موت ہوگی, کبھی سوچا؟ اور یہ ساری زمین تمہارے گناہوں کی گواہ ہو رہی ہے. دنیا میں سفر کرتے ہیں لوگ, کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کے گناہ کرتے ہیں, بے عیاشیاں کرتے ہیں. اگر کبھی سفر کا موقع ملے نا, میں آپ کو سمجھنے والی بات ہے, لالچ پتہ ہے کیا کیا کرو, یار ایک شہر آیا ہے, رک کر 2 رکعت نفل پڑھ لوں, یہاں بھی میرے سجدوں کی گواہی ہو جائے. نماز کا ٹائم ہو, یار میں فلاں شہر میں پڑھ لوں, فلاں اسٹیشن پہ پڑھ لوں, فلاں ملک میں پڑھ لوں, ادھر بھی اذان دے دوں, ادھر بھی درود پڑھ لوں, جلدی سے سورہ یاسین پڑھ لوں, فلاں ملک آیا ہوں تاکہ یہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن میری عبادت کی گواہی دے دے. یہ فرق ہے مائنڈ سیٹ کا, کیونکہ مرنا ہے مجھے, اور مجھے وہاں یہ ساری چیزیں کام آئیں گی. یہ پیسہ روپیہ, آپ کو پتہ ہے میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آج کل زندگی میں لوگ ایک بڑا جس کو کہنا کہ ٹارگیٹ ہو گیا ہے, یار میرا نام ہونا چاہیے, شہرت ہونی چاہیے. شہرت ایسی خطرناک چیز ہو گئی ہے, اور اب تو ایسے کاموں میں لوگ شہرت ڈھونڈ رہے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب وہ رہی صحیح جو تباہی ہے وہ یہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے. ہر بندے کو اپنا پیج بنانا ہے, اپنا کوئی چینل بنانا ہے. اب رہا ساتھ تو وہ کوئی ٹک ٹاک آ گیا ہے تو وہ بنانا ہے تاکہ کچھ لائک مل جائیں, کچھ مشہوری ہو جائے, کچھ فالوور بن جائیں. سوچو یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ نام بن جائے. اچھا پھر ادھر چین نہیں آتا تو کچھ سیاست میں جاتے ہیں. اچھا سیاست میں بھی کوئی پوچھتا نہیں ہے تو محلے میں کوئی نہ کوئی کمیٹی کے چیئرمین بننے کا شوق بن جاتا ہے. جس کو شوق ہے ان چیزوں کے, عہدوں کا, کہ یار میرے نام کے ساتھ کچھ تو لگے نا, کہ فلاں علاقے کا چیئرمین تو فلاں کمیٹی کا چیئرمین تو فلاں اس کا شعبہ عہدہ. سوچو جس دن میں اور آپ مریں گے نا, میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا, اپنی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے. دنیا میں کچھ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں, لیکن جس دن میرا انتقال ہوگا نا, میری سانس بند ہوگی, ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ عبدالحبیب کہاں ہے. کیا کہیں گے؟ میت کہاں ہے, جنازہ کتنے بجے ہے, میت کو غسل کب دیا جائے گا. ارے میرے نام تھا بھائی, دنیا جانتی تھی, یہ نام کدھر گیا میرا؟
حضرت آنکھیں بند ہوئی، نام ختم ہو گیا. اے چیئرمین صاحب، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، منسٹر صاحب، کونسلر صاحب، ریٹائرڈ فلاں سب ختم. آپ کا نام اب میت ہو گیا ہے، اب آپ کا نام جنازہ ہو گیا ہے. یہ ہے میری اور آپ کی حیثیت. مگر ساری زندگی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بس کچھ مشہوری، کچھ نام، کچھ عہدہ بن جائے. ارے ایسے کام کرو. آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو مال کے پیچھے بھاگتے نا، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر قرآن پڑھانے کے لیے بھی پیسے دے کے ہی بلانا پڑتا ہے. اور جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ ان کے مزار پر حاضری سعادت سمجھتے ہیں. خود ہی قرآن پڑھنے والے آ جاتے ہیں، خود ہی درود پڑھنے، داتا بنا ہوا ہوتا ہے زائرین کا. فرق دیکھو زندگی گزارنے کا. جو زندگی اللہ کی راہ میں گزارتا ہے، اللہ کو راضی کر کے گزارتا ہے، اللہ اس کی قبر کو بھی لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنا دیتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی. تو اللہ کا ذکر یہ ہمیں کرنا ہے، کرتے رہنا ہے. یہ ایسی نیکی ہے جو بہت تھوڑی ایفرٹ سے بہت بڑا ثواب میں اور آپ کما سکتے ہیں. سیدنا جنید بغدادی ہی کے وہ دور کا ایک واقعہ ہے. آپ کے پاس ایک چڑیا تھی، کسی نے تحفے میں دی تھی. آپ نے جو ہے وہ اس کو پرندہ تھا، وہ تھوڑے عرصے بعد آپ نے اس پرندے کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا. تو کسی نے کہا وہ پرندہ کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا وہ پرندہ مجھ سے کہتا ہے جنید تم تو دوستوں کے ساتھ بڑے مزے کرتے ہو اور مجھے تم نے قید کیا ہوا ہے، میں تو نہیں مل سکتا اپنے دوستوں سے. آپ فرماتے مجھے رحم آیا، میں نے پرندے کو رہا کر دیا. وہ پرندہ پتہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے جنید ایک بات بتاؤں کہ جب پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے نا، تب وہ قید میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. اے جنید میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا، مجھے قید کی سزا بھگتنی پڑی. ہائے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ساری زندگی اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزارتے ہیں. کتابوں میں لکھا علماء نے، درخت پر آرا جب ہی چلتا ہے، درخت کٹتے نا، فرمایا درخت پر آرا جب ہی چلتا ہے جب وہ درخت ذکر الہی ترک کر دیتا ہے. مچھلی، جانور جب بھی گرفتار ہوتے ہیں یا ذبح کیے جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. اشرف المخلوقات ہے میں اور آپ، ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور یہ بندہ ہے جو رب کے ذکر سے غافل. کتنی صبح سے لے کر اب تک کتنی بار اللہ کا نام لیا، کتنی بار میری زبان نے کلمہ پاک پڑھا، کتنی بار میں نے اللہ کی شان بیان کی. نہیں کرتے، نہ کریں ایسا. حالانکہ تھوڑے کام کے پیسے تھوڑے ہوتے ہیں دنیا میں، جتنا تھوڑا کام اتنی تھوڑی مزدوری. زیادہ کام کرو گے پھر پیسے ملتے ہیں. اللہ کے ذکر کی شان دیکھو ذرا، مل کر کہو سبحان اللہ. اب کہیں الحمدللہ، اب کہیں اللہ اکبر. خیال 30 سیکنڈ نہیں لگے ان 3 جملوں کو کہنے میں. بڑے بڑے ہو سکتے ہیں یہاں تاجر بیٹھے ہوں، کبھی حساب لگائیے گا کہ 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہو آپ. کیا کمائیں گے اگر 30 سیکنڈ میں؟ تو باتوں باتوں میں پورے ہو جاتے. دنیا میں 30 سیکنڈ میں کچھ نہیں ملتا. مگر آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کما لیا ہے؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. اور بڑی عشق والی بات علماء کہتے ہیں جس کے جنت میں درخت لگے ہوں گے اس کو جنت میں جانے بھی تو دیا جائے گا نا. تو لگا لو نا جنت میں باغات. اچھا چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اعلان کر دیں ابھی کہ آج رات میں جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے. مسجد تو کوئی جائے گا ہی نہیں، گھر پہ تسبیح لائیں حضرت، پھر تو آج رات ہی لاکھوں پتی ہو جاؤں گا. 1 لاکھ بار تو پڑھ ہی لیں گے. یعنی دنیا کا انعام ملے تو ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. میرے آقا نے جو فرمایا حق ہے. ایک سبحان اللہ پر جنت کا درخت ہے. ہم میں سے کوئی ہے جو جنت کا درخت خرید سکتا ہے؟ Anybody have power to buy a tree in heaven? ہم سارے اپنے پیسے ملا لیں نا، پھر بھی مل کے جنت میں درخت نہیں خرید سکتے. مگر کتنا آسان ہے جنت میں درخت لگانا. تو خدا را سمجھو ان باتوں کو. نیکیاں کمانے کی پہلے حرص پیدا کریں، اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں کہ جدھر ٹائم ملا ادھر میں نیکی کما لوں، تھوڑا اور ثواب کما لوں، تھوڑی اور برکتیں لوٹ لوں. آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہیں گئے کسی صاحب سے ملنے، انہوں نے کہا صاحب بیزی ہیں، ذرا 5-7 منٹ انتظار کریں. کوئی بات، موبائل نکالا، شروع. وہ 7 کی جگہ 17 منٹ میں آئے گا تو بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ پتہ نہیں کیا. اچھا وہ 17 منٹ کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، بس دیکھتا رہا.
حالانکہ اگر ذہن ہوتا نا کہ یار موبائل میں قرآن پاک ہونا چاہیے، اگر 7 منٹ کا وقفہ ملا ہے تو 7 8 10 منٹ میں تو سورہ یاسین تلاوت ہو جائے گی. چلو میں یاسین شریف پڑھ لیتا ہوں، ویٹنگ ٹائم جو ہے یہ قرآن ٹائم بن جائے گا. 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. ارے جیب میں تسبیح ہے، 100 بار درود پاک پڑھ لیتا ہوں، 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیتا ہوں. ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو چنک آف ٹائمز ہیں جو ضائع کر رہے ہیں، اگر ان اوقات کو بھی ذکر اللہ میں درود ٹائم بنا دیں، تلاوت ٹائم بنا دیں، تو پورے دن میں ہم کتنی ساری نیکیاں کما سکتے. لیکن یہ ذہن ہوگا تو ہوگا نا، آخرت کی تیاری کا ذہن ہوگا تو اب یہ سب کچھ کریں گے نا. حالانکہ ذکر اللہ کی فضیلتیں کتنی ہیں. سنو اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، کیسی ہمیں گویا رہنمائی قرآن عطا فرما رہا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اے ذکر کرنے والو، رب تمہارے ذکر کو بلند فرما دے گا. اللہ کریم نے کیسے کیسے انعام تیار کر رکھے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا. ارے ادھر کا تو معاملہ تیار ہو جائے گا اگر ادھر ذکر اللہ تم کرنے والے ہو جاؤ گے، تلاوت کرنے والے ہو جاؤ گے، رب کی یاد کو دل میں بسانے والے ہو جاؤ گے. اچھا شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے بعض اوقات، دل میں ذکر اللہ کی وہ برکت یا وہ چاشنی یا وہ دل نہیں لگتا. ایک شخص اللہ اللہ کر رہا تھا، شیطان نے اسے کہا کہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے، ادھر سے تو کوئی جواب ہی نہیں آتا، کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی. اس کا دل ٹوٹ گیا، کہتا ہے واقعی میں تو روز اللہ کو یاد کرتا ہوں، ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آتا. تو سویا رات کو، خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ میرے بندے، جو تیرے دل میں اللہ کے ذکر کرنے کا شوق پیدا ہوا، یہی تو ہمارا جواب ہے. تیری ہر بار یا اللہ میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے. تو یہ جو ذکر کرنے کا موقع، دعا کرنے کا موقع، تلاوت کرنے کا جو موقع ملا ہے نا، کس نے دیا ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ارے اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر مجھے اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے تو قبول بھی وہی فرمائے گا، ذکر کا موقع دیا ہے تو کرم بھی وہی فرمائے گا. بس میرا اور آپ کا یہ ذہن بننا چاہیے کہ میں نے اپنے اوقات کار کو ضائع نہیں کرنا، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے، اے میرے بندے تو جب اکیلے میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اکیلے میں تجھے یاد کرتا ہوں، جب تو مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اگر تو میری طرف ایک بالشت بڑھ کر آتا ہے، میری رحمت ایک ہاتھ بڑھ کر آتی ہے، تو چل کر میری طرف آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر تیری طرف آتی ہے. اللہ چاہتا ہے میری اور آپ کی بخشش، اس کی بشیت یہ ہے. بڑی پیاری فارسی میں ایک مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جو، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جو، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی. تو رحمت برسنا چاہتی مگر ہم ہیں کہ اس کی طرف قدم نہیں. بہرحال میرے پیچھے سے پلیز پہلے ذہن بنا لو کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرنی ہے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کی تیاری. اچھا آخرت میں کب جانا ہے کسی کو نہیں پتا ہے. کسی کو پتا ہے؟ کوئی ہے ایسا جو بتائے کہ جناب کم از کم 1 مہینہ تو میں نہیں مروں گا؟ کوئی بھی نہیں. اچھا یہ بتائے گا کہ 1 ہفتے تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے؟ کوئی نہیں. اچھا کل تک زندہ رہنے کی گارنٹی کسی کے پاس؟ اچھا وہ بھی نہیں ہے. کوئی ایسا ہے جس کے پاس یہ گارنٹی ہے مسجد سے زندہ باہر جاؤں گا؟ یار آپ تو ہوشیار ہیں، سب پتا ہے آپ کو. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اچھا یو نو اٹ ویری ویل. آپ سب نے جواب دیا کہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. اچھا پھر وہ کتنا بے وقوف ہوگا کہ جس کو پتا ہے میں صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں، پھر بھی موت کی تیاری نہ کرے، پھر بھی توبہ نہ کرے، پھر بھی نماز نہ پڑھے. یعنی آپ سوچیں، ایک طرف تو پکا ایمان ہے کہ کبھی بھی مر جاؤں گا،
اور دوسری طرف قبر میں کیسے جانا ہے اس کی تیاری بھی نہیں کرنی ہے. وال کی زکات نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان میں روزوں کی تیاری کر سکیں. حکام قیدیوں کو طلب کر کے ان کی حد قائم کرتے، یعنی جن کو سزا سنانی ہوتی سزا سناتے، بقیہ جن کو مناسب ہوتا آزاد کر دیتے. تاجر اپنے قرضے ادا کرتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یعنی ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے. اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے. تو گویا شعبان تیاری کرنے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان کی اپنے آپ کو عبادتوں کی طرف لے آئیے، مسجدوں کی طرف لے آئیے، درود و ذکر. حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ کریم نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، مگر افسوس اتنی لمبی زندگی ملنے کے باوجود وہ زندگی اس نے نافرمانیوں میں گزارا. اب اس کے اتنے گناہ تھے، اتنی بری عادتیں تھیں، ایسا عجیب سا کریکٹر تھا کہ جب 200 سال کی لائف گزارنے کے بعد اس کا انتقال ہوا تو وہاں کے لوگوں نے نہ اس کو غسل دیا نہ کفن دیا، بلکہ اس کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر ڈالا. لوگوں نے کہا اتنا بڑا گناہگار ہے، کیا اس کو غسل دینا، کیا کفن دینا، کیا اس کا جنازہ پڑھنا، اس کو گندگی کے ڈھیر پر ڈال دی. ادھر بنی اسرائیل نے تو یہ کام کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ ہمارے ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اب جائیے جا کر اس کا جنازہ پڑھیے، اسے کفن دیجیے، اسے غسل دیجیے. اور ذرا غور کریں کہ اللہ کا نبی جا کر جس کا غسل کا انتظام کرے، جس کا جنازہ پڑھے تو وہ تو بخشا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس علاقے میں پہنچے اور تو وہاں لوگوں نے بڑی عجیب سی بات بتائی. لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ آ گئے ہیں اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے، یہ تو بہت ہی بڑا گناہگار تھا، اس کے تو بڑے معاملات تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا لوگ تو کہہ رہے ہیں اتنا گناہگار اور تم نے مجھے بھیجا جنازہ پڑھانا، اتنا بڑا انعام اس پر کیسے ہو گیا؟ تو کیا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے سچ کہتے ہیں، واقعی بڑا گناہگار بندہ ہے یہ، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب یہ انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب بھی یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات شریف میں جب میرے نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ کا نام پاک دیکھتا تھا تو قبلہ وضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، اے موسیٰ وہ میرے محبوب کے نام کو ادب سے چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک کے نذرانے بھیجا کرتا. اے موسیٰ ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی، بس اسی نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے نام پاک مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کتنا پسند ہے رب عز و جل کو کہ میرے حبیب کی نام کی تعظیم کی جائے، عزت کیا جائے. نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، آج بھی نصیب والے ہیں کہ جب نام پاک مصطفیٰ سنتے ہیں تو چوم لیتے ہیں. جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھوں کو چومتے ہیں. اچھا دیکھیں رب نے نام بھی کیسا عطا فرمایا ہے، انگوٹھے تو بعد میں چومیں گے، پہلے ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہونٹ چوم رہے نا ایک دوسرے کو، ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، ایسا رب نے نام عطا فرمایا. اور سبحان اللہ 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے. آنکھوں سے لگاتا تھا، چومتا تھا، درود پڑھتا تھا. درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، نبی پاک کے نام کی تعظیم دل میں پیدا کریں، انشاءاللہ بارے نیارے ہو جائیں گے. اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کیسی بلند کی ہے. ابھی دنیا میں میرے آقا تشریف نہیں لائے. حضرت موسیٰ کا دور تو بہت پرانا دور ہے نا، 1000 years ago، ہزاروں سال پہلے
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले उनका चर्चा बुलंद हो रहा है, उनका नाम चूमा जा रहा है, उन पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, उनका अदब किया जा रहा है। पिछली सारी आसमानी किताबों में नबी पाक का जिक्र मौजूद। अंबिया आए नबी पाक की बातें बताते थे कि एक नबी है जो आने वाले हैं, आखिरी नबी का जिक्र हुआ करता था। अल्लाह अकबर। वो शायर लिखते ना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आका का चर्चा सुभान अल्लाह, जब से कायनात बनी है, जब से, बल्कि रब अज़्ज़ व जल ने उससे पहले ही नबी पाक अलैहिस्सलाम के नूर को अपने नूर से जब तख्लीक किया, सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। तो फिर क्यों ना उनसे मोहब्बत की जाए, क्यों ना उन पर दुरूद पाक पढ़ते रहे। मकासिदुल हसना में है, एक मरतबा अजान हो रही थी, जब मौज़िन ने अजान में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो आशिक अकबर, सबसे बड़े आशिक नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जैसे मौज़िन ने कहा वैसे ही अल्फाज को रिपीट किया, दोहराया, और फिर अपने दोनों अंगूठे चूम कर अपनी आंखों से लगाए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुलाहिजा फरमा रहे थे, प्यारे आका देख रहे थे कि सिद्दीक अकबर ने ऐसा किया। नबी पाक ने मना नहीं किया, रोका नहीं कि ए अबू बकर ये क्या कर रहे हो, बल्कि सुनो क्या फरमाया। फरमाते मन फ़अल मिथला मा फ़अल खलीली फ़क़द हल्लत अलैहि शफ़ाअती, यानी मेरे प्यारे दोस्त ने अभी जैसे किया है, ऐसे अगर कोई बंदा करेगा तो मेरी शफाअत उसके लिए हलाल हो गई। हाँ, ये नसीब वालों का हिस्सा है। इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं, जब मौज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और जो बंदा ये सुनकर कहे मरहबन बिहबीबी व कुर्रतु ऐनी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, फिर दोनों अंगूठों को चूम कर आंखों पर रखे, वो बंदा कभी अंधा ना होगा, उसकी आंखें ना दुखेंगी। अरे ये तो आंखों का नूर बढ़ाने का नुस्खा है, और ये मोहब्बत का एक अंदाज है, तो इसमें किस बात का शर्माना है। तो नबी पाक से मोहब्बत कीजिए, प्यारे आका के नाम से मोहब्बत कीजिए, और जब जब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने, मोहब्बत के साथ उसको चूम कर आंखों से लगाएं, उसकी बरकतें हासिल होंगी। शायर लिखते हैं ना, लब पर आ जाता है जब नामे जना, मुंह में घुल जाता है शहदे नाया। लब पर आ जाता है जब नामे जना, मुंह में घुल जाता है शहदे नाया। वजद में होके हम ए जाम बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। लब खुद ही चूम लेते हैं ना एक दूसरे को। मोहम्मद जब कहते हैं तो सुभान अल्लाह, लब एक दूसरे को चूम लिया करते हैं। अल्लाह नबी पाक के नाम की ताजीम हम सबको नसीब फरमाए। एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह नबी पाक का जिक्र खैर सुनेंगे, प्यारे आका के मुबारक नाम ही के कुछ औसाफ आज सुनेंगे। और नबी पाक की शान तो ऐसी है, जिस भी तरफ नजर दौड़ाएं अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा बाकमाल बनाया है, ऐसा शानदार बनाया है। आपके चेहरे के औसाफ, आपके जिस्म मुबारक के औसाफ, आपके मौजज़ात पर बात की जाए, आपके अखलाक पर बात की जाए, आपकी बहादुरी पर बात की जाए, आपकी सखावत पर बात की जाए, आपकी अकल मुबारक पर बात की जाए, या आपके फैसलों पर बात की जाए, आपकी सीरत के जिस भी पहलू पर बात की जाए, अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा शानदार बनाया है। मेरे आका जब मदीने नहीं गए थे, तशरीफ नहीं ले गए थे, मदीने को लोग क्या कहते थे? यसरब कहते थे। यसरब के माना आफतों और बलाओं वाली जमीन। और नबी पाक के कदम लगे हैं तो क्या हो गया? वो मदीना मुनव्वरा बन गया। उसकी हवा में शिफा, उसके गुबार में शिफा। शायर कहते ना, जब से लगे हैं कदम रिसालत मआब के, जब से लगे हैं कदम रिसालत मआब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। मदीने के मुकद्दर जाग गए, भाग जाग गए। क्यों? जर्रे रेग को दिया
تو نے طلوع آفتاب، ایک ایسی شخصیت ہے جو نبی پاک کی جان لینے کے لیے تلوار لے کر پیارے آقا کو تلاش کر رہی ہے، معاذ اللہ نبی پاک پر اٹیک کرنا ہے، مگر جب جلوہ جانا دیکھا، ایمان قبول کیا، اس شخصیت کو پھر نبی پاک نے کیا بنا دیا؟ وہ عمر فاروق بن گئے۔ آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ آؤ نبی پاک کے بچپن میں چلتے ہیں، ابھی بچپن کا لمحات ہے، بالکل 2-3 سال کی، جو 1-2 سال کی عمر ہوتی ہے، ولادت کے بعد کی عمر ہوتی ہے، دودھ پینے کی عمر ہے۔ مکے میں بہت ساری دائیاں آئی ہوں گی، بہت سارے بچوں کو وہ دائیاں لے کر گئی۔ کتابوں میں ذکر ملتا ہے قبیلہ بنو سعد سے بہت ساری دودھ پلانے والی آئیں اور بہت سارے بچوں کو لے گئی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، سوائے ایک دائی کے کسی اور دائی کا نام یاد ہے؟ کسی اور کو پتا ہے کہ ان کے نام کیا تھے؟ کسی کا نام نہیں پتا، مگر ایک دائی کہتی ہیں ایک بچہ رہ گیا، کوئی دائی لے کر نہ گئی۔ کیوں نہ گئی؟ کیونکہ اس کے والد دنیا میں نہیں تھے۔ سوچا اگر اس بچے کو لے جائیں گے، دودھ پلائیں گے، اتنے پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ والد دنیا میں نہیں ہے۔ مگر اس دائی کے بھاگ جاگنے تھے، اس دائی کی قسمت جاگنی تھی۔ اس دائی نے اس بچے کو کیا لیا؟ آج 1450 سال گزر گئے، کون سی محفل ہے، کون سی سیرت کی کتاب ہے جہاں دائی حلیمہ کا ذکر نہیں ہے؟ اس زمانے میں چراغ جلائے جاتے تھے، ابھی تو لائٹیں ہیں نا، چراغ، لوگ جتنی دیر جاگتے تھے چراغ جلاتے تھے، پھر بجھا دیتے تھے، ضرورت نہیں تھی، تیل ڈالنا پڑتا تھا۔